السلام علیکم جناب، میں ہوں فرا اقرار اور آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہی ہوں جو کہ بزنس مین بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایک بڑی زبردست قسم کی فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں۔ اپنا بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر کیسے بن گئے اور پھر فاؤنڈیشن کا خیال کیسے آ گیا، اور ہمہ جہت شخصیت ہے۔ اور جب آف کیمرہ میں ان سے گفتگو کر رہی تھی تو بہت سی اس معاشرے میں جو چیزیں اس وقت خرابی کی طرف جا رہی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کراتی، ہمارے گیسٹ جو کہ خصوصی طور پر آج کراچی سے آئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد اشرف قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ لاہور میں کیسا آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ اچھا ہے، لاہور اچھا ہے، مجھے پسند ہے لاہور۔ چلیں جی، زبردست۔ آپ ایک بڑی اچھی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن کے نام سے، تو یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن بنانے کا سوال کیسے آیا؟ گڈ کویسچن۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں، ایسے معاملات ہیں جس سے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، جس کو ہم چاہیں تو حل کر سکتے ہیں۔ ایز اے بزنس مین آپ کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پہلا قدم بڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں مختلف شعبے میں، خوراک ہے، میڈیکل ہے، ٹرانسپورٹ ہے، مختلف آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو ضرور آگے آنا چاہیے۔ اب میں پرسنلی اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں، فاؤنڈیشن کا خیال مجھے اپنی آخرت کے لیے آیا۔ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو مجھے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا میں نے تمہیں مال دیا تھا، تمہیں عزت دی تھی، تم نے اس مال سے کیا کیا؟ میرے بندوں پہ خرچ کیا وہ مال؟ تمہارا مال میرے بندوں کے کیا کام آیا؟ یا اس مال سے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے کیا کیا تم نے؟ تو یہ جو مال ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو یہ قبول ہے۔ تو کل کو اللہ تعالیٰ کل کو آپ سے اللہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس مال تھا، کیا کیا؟ تو آپ بتا سکتے ہیں اللہ تیرا مال تھا، تیری راہ میں خرچ کیا، تو نے دیا تھا، تیرے بندوں پہ خرچ کیا۔ تو یہ خیال آنے کے بعد میں نے اس کو شروع کیا، اور الحمدللہ میرے اپنے دوست تھے وہ میرے ساتھ آئے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میری فیملی نے سپورٹ کیا، اور آج الحمدللہ جو دوسرے کاروباری لوگ ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے دوسرے لوگ بھی جو جانتے ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ کئی ایک شعبہ جات میں قادری قریشی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ فوڈ کا تو ہمارا ایک بالکل منفرد انداز سے ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں۔ آپ شاید کراچی میں آپ نے کہا تھا میں 12 سال کا جی آپ 12 سال کراچی میں رہی ہیں، تو آپ نے وہاں پہ 12 سال میں بہت سارے دسترخوان بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن ایک منفرد اور انوکھا کام یہ کر رہی ہے کہ ہم جو کھانا لوگوں کو دے رہے ہیں وہ ہم ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں، پرسنلی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ سر آپ دسترخوان کے خلاف ہیں، میں کہتا ہوں، تو بولتے ہیں سر اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کتنے لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے مستفیض ہوتے ہیں اور کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اور لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دسترخوان لگاتے ہیں تو اس پہ بیٹھتا کون ہے؟ کیا کوئی باعزت آدمی بیٹھتا ہے؟ اور اگر وہ بیٹھ بھی گیا تو وہ باعزت رہتا ہے؟ نمبر 2، آج کی دنیا میں یا آج کے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں اسپیشلی کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 70-80% وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نشہ کرنے والے ہیں، وہ ان کی تعداد ہے۔ اب وہ آپ نشہ کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دسترخوان پہ بٹھا کے، کیونکہ دن میں وہ آپ کے یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، رات میں چوری کر کے نشہ کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات، کیا کوئی بہو، بیٹی، بہن اس دسترخوان پہ بیٹھ سکتی ہے؟ یا آپ بٹھانا پسند کریں گے؟ آپ کا تو فوڈ ہے، آپ کا دسترخوان ہے، تو آپ بٹھانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ کیا کوئی بچہ آئے گا وہاں پہ آپ کے یہاں کھانا کھانے؟ نہیں آئے گا۔ اور میں منع کرتا ہوں، کیوں آئے بچہ؟ آج اس بچے کو آپ دسترخوان پہ بٹھائیں گے تو یہ بچہ کیا لیسن لے کے جا رہا ہے؟ کیا کرے گا یہ بچہ بڑا ہو کے؟ سارا دن دسترخوان پہ وہ کہے گا میرا باپ بھی بیٹھتا تھا، میری ماں بھی بیٹھتی تھی، میں بھی یہیں بیٹھوں گا۔ تو آپ نے تو پوری جنریشن خراب کر دی۔ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، اور ہم کیا کام کرتے ہیں، قادری قریشی فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے
قادری قریشی فاؤنڈیشن لوگوں کو ان کی رجسٹریشن کرنے کے بعد گھروں پہ کھانا پہنچاتی ہے. اچھا. باقاعدہ رازداری کے ساتھ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور پھر یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تیسرے علاقے میں رازداری کے ساتھ ان کو کھانا پہنچایا جاتا ہے, جس میں ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بزرگ, ہمارے جو بچے ہیں وہ سارے اس کھانے کو کھاتے ہیں. اب آپ کا کھانا مثال کے طور پہ آپ لگا رہے ہیں دسترخوان نمائش چورنگی پہ, ٹھیک, تو کیا مجھے بتائیں اورنگی ٹون سے کوئی آپ کا کھانا نمائش چورنگی پہ کھانے آئے گا؟ بڑی ناممکن بات ہے, کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے. آپ کا کیا کھانا سوراب گوٹ سے کھانے کوئی وہاں پر آئے گا؟ بلدیہ ٹاؤن سے کھانا آپ وہاں پہ کھانے آئے گا؟ آپ 10 جگہوں پہ بھی لگا رہے ہیں, لیکن کراچی تو 2-2.5 کروڑ کی آبادی, اتنے سارے لوگ تو آپ کے یہاں نہیں آئیں گے کھانا کھانے. اور اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو کیا وہ ٹرانسپورٹ افورڈ کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے صحیح طریقے سے لوگوں کو. عموماً کیا ہوتا ہے, دیکھیں این جی او کے بارے میں کیونکہ این جی او چاہتی ہے کہ ہمارا کام دکھے گا تو ڈونیشن ملے گی, لوگ دیکھیں گے تو دیں گے نا. تو جو این جی او جب یہ دکھاتی ہے کہ دیکھیں جناب ہمارے یہاں دسترخوان لگا ہوا ہے اور اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو آپ ہمیں ڈونیٹ کریں, لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں یار فلاں این جی او بہت اچھا کام کر رہی ہے, اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے, اور اس وجہ سے ان کو ڈونیشن بھی ملتی. ہمارا کام دیکھیں ڈونیشن دینا اور یہ سارے کام لینا یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر میرے سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا, میرا توکل ہے اللہ پہ. مجھے ڈونیشن ملے گی چاہے میں لوگوں کو روڈ پہ لاؤں چاہے نہ لاؤں, میرا اللہ پہ مضبوط توکل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جتنا مجھ سے کام لینا ہے, اگر وہ مجھ سے 1 لاکھ لوگوں کی خدمت لینی ہے اس نے, تو وہ لے گا, ضرور لے گا. اور اگر نہیں لینا تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو کچھ بھی نہیں کرتے, بہت سارے لوگ ہیں. میں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اپنے اوپر انعام سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا, میرا انتخاب کیا اللہ نے کہ مجھ سے تھوڑی بہت بندوں کی خدمت ہو رہی ہے, ورنہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے. بے شک یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو توفیق عطا ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے, بھلائی کے کام کرے. آپ کی فاؤنڈیشن آپ نے بتایا پورے کراچی میں کام کری, فوڈ سپلائی کر رہی ہے اور بہت سے اور کام کر رہی ہے. ابھی فلڈس بھی آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جتنی بارشیں ہو رہی, اس کے لیے بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ فلڈ میں ہم نے بہت اچھا کام کیا, پورے سندھ میں ہم نے کام کیا, خیمہ بستیاں بنائی, لوگوں کو کام کیا. لیکن اب یہ ماضی ہو گیا, ٹھیک ہے کام کیا الحمدللہ ہو گیا. اب ہم پورے کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. ہماری موبائل ایمبولینس ہے. ایک میں اپنا محتاط اندازہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہماری موبائل ایمبولینس جاتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور این جی او کی پورے پاکستان میں اس طرح سروس ہوگی. بلوچستان کے جیسے علاقے میں, پشاور کے پی کے علاقے کے پی کے میں, وہ جو ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سر وہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے, نہ جہاں کوئی سمجھ لیں زندگی کے آثار نہیں ہے, وہاں میڈیکل لے کے لوگوں کو پہنچتے ہیں. میں آپ کو حیران بات بتاؤں, وہ جب ڈاکٹر نے مجھے کہا یار آپ کہاں گئے تھے, بولے سر وہاں تو نہ بجلی ہوتی ہے نہ پانی ہوتی ہے, حتیٰ کہ جب ہم مریض کو کہتے ہیں دوائی لینی ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا دوائی لینی کیسے ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ دوائی کس طرح لینی ہے. ہم ان سے دوائیاں دیتے ہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں وہاں کوئی میڈیکل کی سہولت ہے؟ انہوں نے کہا سر وہاں تو کوئی دور دراز تک کے میڈیکل کی سہولت نہیں ہوتی. ایسے علاقوں میں ہماری موبائل ایمبولینس جاتی ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہاں پہ لوگوں کا علاج کر رہی ہے. اور پورے پاکستان میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, پنجاب میں, آپ کے پنجاب میں بھی ہمارے یہاں, یہ آپ کے قصور میں, آپ کے سیالکوٹ میں, یہ تو میں نے بگ سٹیز کے نام لیے ہیں لیکن ہم بگ سٹیز سے اندر جاتے ہیں, یعنی گاؤں دیہات کہیں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. جی پہنچتے ہیں بالکل پہنچتے ہیں. یعنی کہ بلوچستان میں خضدار سے بھی آگے ہماری ٹیم گئی اور وہاں پہ کام کیا. میں خود ان ڈاکٹر صاحب پہ حیران ہوتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی جگہ جاتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں سر بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے, میرا جذبہ ہے, ورنہ میں بھی عام ڈاکٹرز کی طرح شہر میں بیٹھوں اور مجھے بھی اچھے پیسے مل سکتے ہیں. لیکن یہ کام دیکھیں, ایک بات بتا دوں فرا, جو بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک تو ان پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے, دوسرا ان کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا, تو یہ کام کر جاتے ہیں. ورنہ دیکھیں نا ہر آدمی وہ چاہتا ہے میری زندگی آسان ہو, میں آسانی سے جیوں, تو جو آسانی سے جیتے ہیں وہ آسانی سے مر بھی جاتے ہیں. ان کو کوئی مرنے کے بعد یاد نہیں کرتا. یاد کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں؟ جو انسانیت کے لیے کچھ کر کے گیا, جو لوگوں کے لیے کچھ کر کے گیا.
جب وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے کہا یار فلاں آدمی بہت اچھا تھا, وہ لوگ جیتے ہیں. آپ لوگ, میں تھوڑی سی اور آپ کو بات آگے بڑھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں یار ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ کتنے عرصے کے لیے مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ 2 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 20 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, یا 100 سال, 200 سال, 300 سال کے لیے آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں. اور پھر دوسرا, آپ کہاں مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ دنیا میں خالی مشہور ہونا چاہتے ہیں یا آسمانوں میں بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں یا فرشتوں میں بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ کہاں کہاں مشہور ہونا چاہتے ہیں آپ؟ تو اب بہت سارے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا یہیں تک مشہور ہے پھر ختم ہو جائے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی مشہور رہیں, اور جب آپ مر جائیں تو آپ آسمانوں میں بھی مشہور ہوں, آپ انسانوں میں بھی مشہور ہوں, آپ فرشتوں میں بھی مشہور ہوں, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. آپ اس طرح کی شہرت کے آپ متمنی ہو, اس طرح کی شہرت آپ کو حاصل کرنی ہے. بے شک دائمی شہرت جو کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی. اور آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جذبے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا قادری صاحب, آپ موٹیویشنل اسپیکنگ بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس جانب آؤں, میں ایک بڑا اہم سوال اپنے دیکھنے والوں کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنی بڑی فاؤنڈیشن جو کہ اب ماشاء اللہ سے پورے پاکستان کو کور کر رہی ہے, اس کو چلا رہے ہیں. اب ظاہر ہے فنڈس کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی, کوئی ایسا ذریعہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی, آپ کی اسکرین پہ شاید آپ ہمارے نمبر شیئر کر دیجیے گا, ہمارے اکاؤنٹ نمبر. تو ہمارے جو بھی ناظرین ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں قادری قریشی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں, ہمارے آفس کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں, کس طرح کام کر رہے ہیں, کس طرح لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کا ایک مشن ہے کہ ہم معاشرے میں اچھائی کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو فقیر نہیں بنانا چاہتے, ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اگر مطلب وہ ڈپینڈنٹ رہیں, ہر وقت این جی او کے ڈپینڈنٹ رہے یا کسی کے ڈپینڈنٹ رہے. وہ کیوں ڈپینڈنٹ رہے؟ قادری قریشی فاؤنڈیشن کا مین موٹیو ہی یہی ہے کہ اگر ہم کسی کو فوڈ بھی دے رہے ہیں تو فور ٹائم بینگ, کہ اس کی ضرورت کے مطابق, تاکہ اس کی جب ضرورت حل ہو جائے تو وہ خود کام کرے. ہم اسے محتاج نہیں بنانا چاہتے. ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تاکہ لوگ پڑھے لکھے ہوں, اپنا رزق خود کمائیں. تو یہ ہمارا مین مشن ہے کہ معاشرہ اچھا ہو, لوگ اچھے ہوں اور ڈپینڈنٹ نہ ہوں, کسی کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ نہ ہوں. آج کل بچے جو ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, پھر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کیسے اپنے آپ کو جو مایوسی میں چلے گئے موٹیویٹ کریں اور ایسا غلط اقدام نہ کریں؟ دیکھیں, مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین بھی منع کرتا ہے مایوسی سے. بالکل بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, تو یہ پریشانی اور دکھ اور تکلیف آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہے, آپ کو نیچے کرنے کے لیے نہیں آتی. کیونکہ وہ امتحانات ہوتے ہیں, امتحانات سے گزر کر ہی تو آپ کو کامیابی ملتی ہے. یہ جو پریشانیاں ہیں, دیکھیں نواسہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر کتنا بڑا امتحان آیا نہیں آیا؟ تو وہ اس امتحان سے گزرے اور کتنی بڑی کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں اور پھر غلط قدم اٹھاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی opportunity along with problems means opportunity is available, you should explore it. ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ پریشانی ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کامیابی چھپی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا سچ ہے. ڈھونڈنا میرا کام ہے. آپ یقین کریں, کرونا آیا, کرونا کے اندر لوگ بڑے پریشان تھے, لوگ بزنس بڑے خراب ہوئے لوگوں کے. لیکن میں جانتا ہوں لوگوں نے جنہوں نے کرونا میں بزنس کمایا, انہوں نے 100 سال جتنا پیسہ کمایا اس کرونا کے اندر. تو انہوں نے اس پرابلمس کے اندر اپرچونٹی کو ڈھونڈا. پرابلمس, پریشانی, اور خاص طور پر آج کل جو حالات ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے, اس میں آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لینا, بلکہ یہ وقت گزر جائے گا. ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ گزر ہی جاتا ہے. تو یہ وقت گزر جائے گا, اور کہیں اللہ نہ کرے آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جہاں سے واپسی ناممکن ہو, تو پھر آپ کی زندگی
اور آپ کے گھر والوں کی زندگی بڑی متاثر ہوگی. ہمیشہ دیکھیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے جیوں, اور زندگی ہوتی بھی لوگوں کے لیے. اگر آپ کی ذات سے لوگ خوش نہیں ہیں تو آپ کی ذات لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے. لوگوں کے لیے اتنا کریں, آپ کے گھر والے ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, خاص طور پہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے انہیں زندگی بھر کا صدمہ ہو. ماں باپ کے حوالے سے ایک سوال یہ ذہن میں آ گیا کہ آج کل افراتفری کا دور ہے. والد چاہتا ہے کہ میں کمائی کر لوں اور بچوں کو پیسے جمع کر کے دے دوں کہ میں نہ بھی ہوں تو وہ آسائش سے زندگی گزاریں. اسی طرح مائیں بھی بہت مصروف ہو گئی ہیں, تو جو بچوں کی تربیت کا پورا بوجھ وہ سمجھتے ہیں ٹیچرز کے اوپر ہے, وہ جانیں اور بچے جانیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں باپ کہیں نہ کہیں غلط نہیں کر رہے؟ دیکھیں, یہ تو میں عرض کروں گا کہ ہم بچے کو پراپر وقت نہیں دیتے, اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. لیکن میں یہاں پر ایک معاشرتی خرابی ضرور بیان کروں گا. ایک شخص ہے, وہ پیسہ کما رہا ہے, پیسہ کمائے جا رہا ہے, بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہا, بزنس میں مصروف ہے. جب ہم اس سے پوچھتے ہیں یار یہ کیوں کر رہے ہو اتنا پیسہ کرو گے کیا؟ یار میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, بچوں کے لیے ہو گیا, بچوں نے, تمہاری ذمہ داری اتنی تھی کہ تم ان کو پڑھاتے لکھاتے, اچھی تعلیم و تربیت کرتے, دیٹس انف. اب کیا کر رہے ہو؟ اب میں ان کے لیے گھر بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, گھر بن رہا ہے. اب میں ان کی یہاں شادیاں کر رہا ہوں. اب شادی بھی ہو گئی, گھر بھی بن گیا. اب کیا کر رہا ہوں؟ اب میں ان کے لیے دولت جمع کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہو آپ ان کے لیے دولت جمع؟ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑ کے جاؤ. آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے گھر چھوڑ کے جاؤ. آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دو, باقی وہ خود کر لیں گے. دیکھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی, صلاحیت دی, وہ خود کریں گے. ہم کیوں اتنی لمبی پلاننگ کر کے جاتے ہیں کہ میں 100 سال کا پیسہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں, اور وہ 100 سال کا پیسہ آپ کے مرنے کے بعد 1 سال میں ختم ہو جاتا ہے. وہ جو 100 سال کا باپ پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے, وہ 1 سال میں پیسہ پورا ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پیسہ جس نے ختم کیا ہوتا ہے اس نے نہیں کمایا ہوتا. کمایا جس نے ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے, اور جس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے. اس نے بغیر محنت سے پیسہ حاصل کیا ہوتا ہے, وہ بالکل ختم کر دیتا ہے پیسے کو. تو آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے اس کو کمانے دیتے, اسے خود معاشرے کی نشیب و فراز, معاشرے کی دھوپ چھاؤں, معاشرے کا اتار چڑھاؤ دیکھنے دیتے, خود وہ کماتا. پوری زندگی آپ نے اپنا بڑھاپا بھی خراب کر لیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں, اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. اور جیسے ہی آپ دنیا سے گئے, آپ کے بچے نے آپ کی ساری بنی بنائی دولت کو خراب کر دیا. ایک اور میں آپ کو ہسٹورک بات بتاتا ہوں. یہ ایک سائیکل ہے کہ پہلی نسل محنت کرتی ہے, کماتی ہے, سکسیسفل لائف گزارتی ہے, محنت مزدوری کرتی ہے. دوسری نسل اس کو ریٹین کرتی ہے جو ماں باپ نے کمایا ہوتا ہے, اور تیسری نسل برباد کرتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے. کیوں تیسری نسل برباد کرتی ہے؟ کیونکہ وہ پیسہ اسے گفٹ میں ملا ہوتا ہے, اس نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی. وہ آپ نے ایک بڑی مشہور بات سنی ہوگی کہ ایک ووڈ کٹر کا بیٹا جاتا ہے, وہ $1000 کا جوتا خریدتا ہے, اور اس کا باپ جب جاتا ہے تو وہ $5 کا جوتا خریدتا ہے. پیسہ تو ووڈ کٹر کا ہے, یعنی کہ لکڑہارے کا پیسہ ہے, لیکن چونکہ پیسہ اس نے کمایا ہوتا ہے تو اسے درد ہوتا ہے اس پیسے کا, وہ خرچ نہیں کرتا. تو میں یہاں ریکویسٹ وہی کروں گا کہ آپ اتنا پیسہ کمائیں جو آپ کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ہو, باقی انہیں خود کام کرنا, محنت کی ان کو عادت ڈالے تاکہ ان کو ایسا نہ لگے یہ پیسہ گفٹ میں ملا ہے. ابھی بچے اس پریشانی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ جی زندگی ہماری بڑی تیزی سے گزر رہی ہے, لائف میں گولز کو کیسے سیٹ کیا جائے, پھر اس کو اچیو کیسے کیا جائے. یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کی بات کریں تو ان کے لیے کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. لائف از ویری فاسٹ. ٹھیک ہے, آپ کو آج کی دنیا میں آپ کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. پورا دن کے اندر آپ کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ جاب بھی کرنی ہے, اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے, سوشل ایکٹیویٹیز بھی دیکھنی ہے, رات میں آپ نے 1 گھنٹہ موبائل بھی دیکھنا ہے, فیس بک, یہ وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یو ول ہیو ٹو مینیج یور ٹائم آل ڈے. واٹ یو ول ڈو, آپ کو پورا اسکیجول کرنا ہے, اپنی چیزوں کو ٹائم لائن کرنا ہے. آپ جب اپنی چیزوں کو ٹائم لائن کرتے ہیں نا, تو جو کام آپ ٹائم لائن کے بعد کرتے ہیں وہ کام آپ کا آدھا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام میں نے ابھی کرنا ہے یا تھوڑی دیر بعد ہی میں کرنا ہے, یہ کام میرے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے امپورٹنٹ. تو آپ ایک لسٹ بناتے ہیں اور اپنی لسٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یار یہ کام آج نہیں کریں گے, کل کریں گے تو چلے گا, ٹھیک ہے اس کو کل پہ رکھ لو.
ٹھیک ہے یار یہ کام تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کے بغیر بھی کام ہو جائے گا. ہاں یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, اس کو ہم نے کرنا ہے. اٹس کال ٹائم مینجمنٹ. یو ول ہیو ٹو رائٹ آل یور اسکیجول آن یور بک, اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور جن کے پاس پورے دن کا کوئی اسکیجول نہیں ہوتا, وہ آدھا دن بھی کام نہیں کر پاتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کیا کر رہے ہیں, کل کیا کر رہے ہیں, پھر لائف ٹائم گولز کیا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں, یورپ کے اندر لوگوں کے پاس, آج میں اگر یہاں بیٹھے بات کروں نا, ان کے پاس پورے اپنے 1 سال کا شیڈول ہے کہ ہم نے 1 سال میں کیا کرنا ہے. دے بک دیئر ٹکٹ 1 year before. Why? Because ticket charges are very expensive at the time of journey. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ یورپ کے اندر اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو آپ کو ٹکٹ جو 10 یورو کا ٹکٹ ملتا ہے یا 20 یورو کا ٹکٹ وہاں پہ ملتا ہے بائی ایئر, وہ آپ کو ملتا ہے 400 یورو کا. تو وہ تو بغیر پلاننگ کے چل ہی نہیں سکتے. ان کا معاشرہ اس طرح کا ہے, ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز ٹائم پہ جا کے لینی ہے تو وہ 400 ٹائم اوپر ہوتی ہے. تو ان کا پورا اسکیجول ہوتا ہے کہ کب ہم نے ٹریول کرنا ہے, کب ہم نے جو ہے نا میٹنگ کرنی ہے, جو ان کی ٹائم ہے وہ پورے دن کا اسکیجول ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں کسی سے اپنے بزنس کے لیے بات کروں تو وہ مجھے 2 مہینے بعد کی میٹنگ دے گا, کیونکہ اس کی ٹائم شیڈول ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ٹائم شیڈول نہیں ہے, معاشرے میں بھی لوگ اس کے عادی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم شاید ترقی اس رفتار سے نہیں کر پا رہے. کام بہت سارے ہیں, کرنے کے لیے وقت کم ہے, لیکن جو لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہے, کیا وہ اپنا ٹائم شیڈول کرتے ہیں؟ کیا وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ ٹائم پلاننگ کرتے ہیں؟ اب یہ جو آپ نے سوال کیا, آپ تمام دیکھنے والوں نے خود سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. اگر نہیں تو اب سے شروع کر دیجئے. اچھا جناب, گول سیٹ کر لیے, ٹائم لائن بنا لی, اور اس کے بعد آپ وہ گول اچیو نہیں کر سکے, یا حالات اس طرح مشکل کے آ گئے کہ آپ جو سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہوا, تو اس کے بعد لوگ کرتے کیا ہیں؟ ڈپریس ہو جاتے ہیں, ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں, اور نیگیٹو خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. دیکھیں فرح, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو گیو اپ ہے نا, چھوڑ دو یار مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ گیو اپ جو ہے نا یہ ناکامی کی بڑی بری شکل ہے. گیو اپ تو آپ کسی صورت میں نہیں کر سکتے. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا, وہ اپنی لائف کے اینڈ تک کے اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, کبھی زندگی میں گیو اپ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کی بک میں گیو اپ کا نام ہی نہیں ہوتا کہ گیو اپ کرنا ہے. اور کامیابی بھی اسی طرح ملتی ہے. دیکھیں, آپ کو ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی زندگی میں, کبھی آپ کی لائف میں ایسا نہیں ہوگا کامیابی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گی, یا تو پھر وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. بالکل. آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, دن اور رات ایک کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو ایک چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے. ہم چھوٹی سی محنت کے اندر بڑی کامیابی ڈھونڈتے ہیں, جبکہ بڑی سی محنت کے اندر چھوٹی سی کامیابی چھپی ہوتی ہے.